کہ ابھی ہم امامت ڈے کی خوشحالی کا جشن بنا رہے ہیں اور امام کے 65 ایئرس آف امامت، اس کے لیے تمام ساتھیوں کو خوشحالی مبارک ہو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کچھ ہی یعنی کہ تقریباً 5 آئمہ طاہرین جنہوں نے 60 سال سے اوپر امامت فرمائی ہے، اس میں ہمارے حاضر امام شاہ کریم الحسینی حاضر امام صلوات اللہ علیہ 65 ایئر کی امامت کی سالگرہ بنا رہے ہیں۔ اس کے لیے تمام ساتھیوں کو بہت ہی مبارکباد ہو۔ آج ہم کلام امام مبین فرمان نمبر 18 کو پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ مولا کی مبارک نام سے آغاز کرتے ہیں۔ نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام، یا مولا مہربان، یا مولا مہربان مدد فرما۔ الحی القیوم علی اللہ، الحی القیوم علی اللہ مدد فرما۔ یا مولا توفیق تائید ہمت و یاری، یا مولا توفیق تائید ہمت و یاری مولا۔ فرمان مبارک کلام امام مبین حضرت امام آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت امیر المومنین مولا مرتضی علی صلوات اللہ علیہ دریائے فرات کے کنارے گئے اور گھوڑے پر سوار ہو کر علی اللہ ماننے والی قوم کے پاس پہنچے۔ یہ علی اللہ ماننے والی قوم ایسی ہے کہ جو مولا مرتضی علی کو اللہ مانتی ہے۔ مولا علی نے اس قوم کے ایک شخص کو اپنے پاس بلا کر فرمایا، کیا تم علی اللہ کہتے ہو؟ اس نے کہا، مجھے یقین ہے کہ آپ یعنی کہ علی مرتضی خدا ہے۔ اس پر مولا علی نے اس کا سر کاٹ کر مار کر دوبارہ زندہ کر کے فرمایا، تم مجھے علی اللہ کیوں کہتے ہو؟ تب اس شخص نے جواب میں عرض کی کہ آپ یعنی کہ علی مرتضی نے مجھے مار کر پھر سے زندہ کیا، جس سے ابھی مجھے جو شک تھا وہ دور ہو چکا ہے، آپ ہی صحیح علی اللہ ہے۔ یہاں پر ہم اس فرمان کو ایک سیکنڈ کے لیے روک کر کچھ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جو ظاہر کا جسم کا قانون ہے اس کو امام بھی نہیں بدلتے، نہ ہی اس کو رد کرتے ہیں۔ یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جسمانی طور پر دنیا بانے امام بھی پیدا ہوتے ہیں، امام بھی بیمار ہوتے ہیں، اور ایک دن دنیا بانے جسمانی طور پر اس دنیا سے رخصت اختیار کرتے ہیں، مگر نور کے مقام پر اور روحانی طور پر وہ ہر ہمیشہ اس دنیا میں حاضر، موجود اور قائم ہے۔ یعنی کہ ایک امام کے بعد دوسرا امام، اور ایک امام کے بعد دوسرا امام، اور ایک امام کے بعد دوسرا امام،
یعنی کہ سلسلہ نور امامت نور الہی امام کی صورت میں کبھی بھی مرتا نہیں اور نہ ہی دنیا کو چھوڑ کر جاتا ہے، مگر جسمن امام اپنا تخت، اپنی امامت بدلتے رہتے ہیں، جس کے لیے مولا نے ہمیں لائٹ بلب کی مثال دی ہے کہ دیکھیں کہ کس طرح سے ایک لائٹ بلب خراب ہو جاتا ہے، آپ اس کو بدلتے ہیں، دوسرا لائٹ بلب لگاتے ہیں اور دوبارہ سے روشنی برقرار ہو جاتی ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ الیکٹرک جو اس کے اندر ہے، یعنی کہ جو برق ہے، وہ کبھی بھی بدلتا نہیں۔ جسم تبدیل ہوتے ہیں مگر نور وہی رہتا ہے۔ آج ہمارے سامنے علی مرتضیٰ امام کی صورت میں حاضر اور موجود ہے، وہی امام جس کا آغاز آج سے 1400 سال قبل ہوا، وہی امام آج ہمارے سامنے شاہ کریم کی صورت میں 65 سالہ امامت کا جشن منا رہے ہیں۔ یعنی کہ 1400 سالوں کے بعد بھی نور امامت، سلسلہ امامت ہرگز ختم نہیں ہوا اور نہ ہی تا قیامت تک امامت کا سلسلہ ختم ہونے والا ہے۔ یہاں پر جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ جب ہم علی اللہ کہتے ہیں تو کچھ لوگوں کا شاید دھیان علی مرتضیٰ کی طرف لوٹتا ہوگا، لیکن یاد رکھیں کہ علی اللہ نور امامت کے لیے ہے، نہ کہ جسم کے لیے۔ یعنی کہ علی اللہ وہ نور الہی جو خداوند تعالیٰ نے آدم کے اندر پھونکا تھا اور جس کی وجہ سے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تھا، وہی نور الہی آدم سے ہوتے ہوتے، ابراہیم سے ہوتے ہوتے، ابو طالب سے ہوتے ہوتے مولا علی مرتضیٰ اور آج شاہ کریم کے اندر موجود ہے۔ اور ہر وہ فرشتہ خصلت مومن ہے۔ کیا کہا؟ فرشتہ خصلت مومن، یعنی کہ فرشتے جیسا مومن خدا کے حکم سے آج بھی اس کو سجدہ کرتا ہے اور فرشتوں کے اندر اپنا نام داخل کروا دیتا ہے۔ اور جو اس کو علی اللہ نہیں مانتے اور اس کو سجدہ نہیں کرتے ہیں، وہ اپنا نام ابلیس کی قوم کے اندر، ابلیس کے گروپ کے اندر ابلیس کے ساتھ لکھوا دیتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ بائی ڈیفالٹ، یعنی کہ از خود ہوتا رہتا ہے۔ تو پھر اس بات کے اندر شک نہیں کہ ہر زمانے کے اندر، چاہے وہ زمانہ آدم ہو، چاہے وہ زمانہ علی ہو، چاہے وہ زمانہ کریم ہو، ایسے لوگ موجود رہتے ہیں جو امام کو نورن علی اللہ مانتے ہیں اور علی اللہ کہتے ہیں۔ اگر یہ بات درست ہے اور ہم اس بات کو مانتے ہیں تو پھر اس کہانی کے اندر کہ علی مرتضیٰ نے ایک شخص کا سر کاٹ دیا
اور ایسی قوم کی جو مولا کو علی اللہ کہتی تھی اور اس کو بلا کر یہ پوچھنا کہ کیا تم مجھے علی اللہ مانتے ہو. یہاں پر ہم سمجھ گئے کہ یہاں پر نصیر کی بات ہو رہی ہے، اور نصیر کے لیے مولا نے فرمایا ہے اسی کلام امام مبین کے فرامین کے اندر کہ مولا علی نے اس کو 70 مرتبہ ذبح کیا اور 70 مرتبہ زندہ کیا، اور ہر مرتبہ وہ کہتا کہ پہلے سے میرے یقین کے اندر اور زیادہ جدت آئی ہے. میں ابھی پختگی سے کہتا ہوں کہ آپ ہی علی اللہ ہے، کیونکہ آپ ہی مارتے ہیں اور آپ ہی زندہ کرتے ہیں. تو اب جو تھوڑا بہت میرے اندر ڈاؤٹ بچ گیا تھا وہ سب ختم ہو گیا، کیونکہ میں نے اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ کس طرح سے تو ہی علی اللہ ہے، تو ہی مارتا ہے اور تو ہی زندہ کرتا ہے. اور ہمارے پیارے امام آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ ہماری جانے سے امام سے فدا ہو، اپنے 1945 مشن کانفرنس کے فرمان میں فرماتے ہیں کہ اگر آپ علی اللہ نہیں کہتے تو ایسا کریں کہ آپ دعا ہی نہ پڑھیں. یعنی کہ دعا پڑھنا اور ہمارے مذہب کا جو پایا ہے وہ علی اللہ کے کہنے یقین کرنے پر رکھا گیا ہے، کیونکہ ہم کس طرح سے امام کو سجدہ کریں اگر وہ علی اللہ نہیں، وہ نور الہی نہیں اور اس کے اندر خداوندی نور نہیں. تو آپ نے دیکھا کہ یہ فرمان بظاہر 100 سال سے زیادہ پرانا ہے، مگر آج بھی اس کا ادراک، اس کا امپلیکیشن ہمارے جماعت کے اندر اسی طرح سے تازہ اور زندہ ہے جس طرح سے علی مرتضیٰ کے زمانے میں تھا، جس طرح سے پچھلے جامع کے صورت میں تھا، اور آج بھی آپ کو وہ صحیح حقیقی مومن ملیں گے کہ جو امام کو بلا درک، وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن، کسی جھجک کے بغیر علی اللہ کہیں گے، اور وہ کہیں گے الحی القیوم علی اللہ، کہ میرا امام ہر ہمیشہ حاضر وہ موجود ہے، کیونکہ وہ علی اللہ ہے اور وہ کبھی بھی نہیں مرتا ہے. وہی هو الاول ہے، وہی هو الآخر ہے، وہی هو الظاہر ہے اور وہی هو الباطن ہے. کیوں؟ کہ وہ علی اللہ ہے. مولا آگے فرماتے ہیں تب اس شخص نے جواب میں عرض کیا کہ آپ نے مجھے مار کر پھر زندہ کیا، جس سے ابھی مجھے جو شک تھا تھوڑا بہت وہ بھی دور ہو چکا ہے. آپ ہی صحیح علی اللہ ہے. مولا علی نے حکم فرمایا اس شخص کو پہاڑ کے اوپر لے جا کر اس کو اس طرح پھینکو کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. تب اس کو اس طرح پھینکنے میں آیا، مگر پھر مولا علی نے اس کو زندہ کر دیا. آپ سمجھ گئے کہ یہ کہانی ہے، کوئی ظاہری ایونٹ نہیں تھا، اس کا امتحان ہوا اور وہ اس میں کامیاب ہوا. کیونکہ جو ایک مرتبہ جسمن مر جائے وہ زندہ نہیں ہوتا. لیکن یہاں پر ایک مثال بیان کی گئی کہ اس کو جتنی بھی دھمکی دی گئی قتل کرنے کی، پھینکنے کی،
उसने अपनी जबान को नहीं बदला। तब मौला अली ने उससे पूछा कि क्या तुम अब भी मेरे पर पूरा यकीन रखते हो? उसने जवाब दिया कि जो मेरे टुकड़े करके मार कर दोबारा जिंदा करे उस पर मेरे ईमान में इजाफा हुआ है। इसी तरह मुख्तलिफ तरीकों से और कई मर्तबा उसको मार कर जिंदा किया गया और हर मर्तबा पूछा गया अब भी अली अल्लाह कहते हो? जवाब में वो कहता कि आप ही मेरे मुर्शिद हैं, आप ही सही अली अल्लाह है। जो मार कर जिंदा करे उसको अल्लाह कहना चाहिए या नहीं? अगर हम कहते हैं कि हमारी जिंदगी और मौत इमाम के हाथ में है, हम उसी से आए हैं, उसी में लौटने वाले हैं और हम हर हमेशा इमाम के अंदर हमारी रूए उल्वी से, हमारी असल से मौजूद है, तो फिर क्यों हम उसको अली अल्लाह ना कहें? उसके बाद इमाम ने फरमाया मुर्शिद का खां जैसा ही फरमान हो मानना चाहिए। इस मुतालिक शेर पढ़ कर फरमाया गया मुर्शिद अगर ऐसा फरमाए कि शराब से वजू करके नमाज पढ़ो तो ऐसा फरमान मानना चाहिए। अब यहाँ पर एक अजीब हिदायत मिसाल कि जब मौला ने फरमा दिया आपको कि अगर आप अली अल्लाह नहीं कहते तो दुआ पढ़ना छोड़ दो, तो जैसा मौला ने फरमाया ऐसा करना चाहिए, चाहे लोगों को कितना ही बुरा क्यों ना लगे। और आपने देखा कि किसी मिसाल मौला ने फरमाई कि अगर शराब से वजू करने का हुक्म हो जाए तो वल्लाह लबैक ऐसा ही करना चाहिए। शराब कैसी खराब चीज है ये वो जानता है, फिर भी ऐसा फरमान हो तो मानना चाहिए। बैश में जाने का कौन सा रास्ता है वो पीर मुर्शिद को मालूम है। तुम दूसरे ममालिक में जाओ और तुम्हें रास्ते की खबर ना हो और गाइड कहे इस रास्ते से चलो तो उस रास्ते पर चलना चाहिए। क्या मतलब है कि देखें आज हम जिस्मन इस दुनिया में हैं, रूहन हम इमाम के साथ हैं, इमाम के अंदर है और उस बातिनी मुल्क का कारोबार, उस बातिनी मुल्क का रास्ता और उस बातिनी मुल्क की तरक्की इमाम जानता है। हमको वही करना चाहिए जो इमाम ने फरमाया, उसके अंदर अपनी अक्ल नहीं दौड़ानी चाहिए। जब मौला ने फरमा दिया कि अली अल्लाह ही सही है तो फिर उसके अंदर चू चुरा नहीं होनी चाहिए, यानी कि कोई सवाल नहीं होना चाहिए। मौला ने फरमाया कि पीर मुर्शिद को मालूम है तुम किस रास्ते पे चलना है, अगर इसका कहना ना मानोगे तो घर या मंजिल पर नहीं पहुंच सकोगे, यानी कि अपने असल मंजिल पर कैसे पहुंचोगे अगर आप इमाम के फरमान को नहीं समझते, मानते और चलते। रास्ता बनाने वाला तुम्हारे साथ है। मौला फरमाते हैं कि रास्ता बनाने वाला इमाम तुम्हारे साथ है, वो तुम्हें किसके घर ले जाए वहां उसका मालिक ना हो और वो कहे कि मैं हूं तो फिक्र नहीं, और कहे कि यहाँ बैठो तो तुम्हें वहां बैठना चाहिए,
کیونکہ اس کو خبر ہے. مرشید کو تو سب کچھ معلوم ہے. وہ کہے کہ مہر کے بدلے شراب کو سجدہ کرو تو کرنا چاہیے، کیونکہ مرشید کا فرمان ماننا چاہیے. آپ جانتے ہیں کہ ایک فرمان میں مولا فرماتے ہیں اگر میں کہوں دن تو دن، میں کہوں رات تو رات. اب سوچیں اس وقت دن کا وقت ہے، ہم باہر دیکھتے ہیں سورج نکلا ہوا ہے، لیکن مولا کہتا ہے کہ نہیں، یہ دن نہیں، یہ رات ہے. تو ایک مومن کیا کرے گا؟ ایک مومن کہیں گا کہ یا مولا میں باہر دیکھتا ہوں مجھے سورج نظر آتا ہے. دوسرا مومن کہیں گا لبیک مولا، اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ دن نہیں رات ہے تو بس میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور یہ رات ہو گئی. اس سے زیادہ کوئی سوال نہیں، کیونکہ جب مولا ایسی کوئی بات فرماتے ہیں تو اس کے پیچھے بہت سارے بیٹ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں بہت ساری حکمت ہوتی ہے. اس میں آپ کے لیے ایک امتحان ہوتا ہے کہ آپ اپنے مرشد کا فرمان مانتے ہیں یا نہیں. مولا مرتضی علی نے فرمایا کیونکہ وہ اپنی قدرت سے گناہ بخش کر بیش میں پہنچ سکتے ہیں. مولا علی اعلیٰ ہے، مولا کا فرمان ماننا چاہیے کیونکہ وہ اپنی قدرت سے گناہ بخش کر بیش میں بیش سکتا ہے. اب یہاں پر ایک اور علم چھپا ہوا ہے کہ اگر امام آپ کو کوئی ایسا فرمان فرماتا ہے جو وقت کے اندر آپ کو عجیب یا غلط لگتا ہے، جیسا کہ شراب سے وضو کرنا، کسی کو سجدہ کرنا، خداوند تعالیٰ کا فرمان کہ ایک انسان کو سجدہ کرو، اگر وقت کے اندر ہم کو یہ فرمان غلط لگتا ہے تو بھی یاد رکھنا کہ علی مرتضی نور الہی امام زمان، چونکہ آپ نے اپنے مرشد کا فرمان مانا، آپ کو کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ نے وہ کیا جو مرشد نے فرمایا. غلط یا صحیح وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں، وہ امام زمان کے اندر میں ہے، اس کی اطاعت میں ہے، اس کے فرمان میں ہے. ہم کو وہ کرنا چاہیے جو امام فرماتا ہے. امام کہے کہ دن تو دن، رات تو رات، علی اللہ صحیح ہے تو صحیح ہے، اس کے اندر کوئی سوال نہیں ہو سکتا. اور چونکہ وہ ہر چیز کا مالک ہے، اگر ہمارے اندر کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو انشاءاللہ وہ اس کا مالک ہے، اس کو معاف کرنے والا ہے. ہم کو اس چیز کی ذرا بھی فکر نہیں ہونی چاہیے. مولا آگے فرماتے ہیں جس دن جو فرمان ہو اس کو محبت سے ماننا چاہیے، اور جو فرمان فرمائے اس مطابق چلنا چاہیے. بہت سی باتیں تمہاری عقل پر نہ اترے تو بھی پیر مرشید فرمائے تمہیں اس مطابق کرنا چاہیے، کیونکہ ان کو سب کچھ روشن ہے. دیکھا آپ نے، اگر کوئی بات ہمارے لیے لوجک نہیں بھی بناتی، جس طرح سے میں کیسا مان لوں کہ یہ رات ہے جبکہ یہ دن ہے، تو مولا فرماتے ہیں اگر آپ کی عقل میں یہ بات نہیں بھی آتی ہے، لوجک نہیں بھی بناتی ہے، سمجھ میں نہیں بھی آتی ہے، عقل اس کو گوارا نہیں بھی کرتی ہے،
تو भी अपने मुर्शिद का फरमान माने, क्योंकि उसके पीछे क्या हिकमत छुपी हुई है वो वही जानता है। अब मौला फरमाते हैं, अभी खुदा की बंदगी करो, खुदावंद ताला तुम्हारे सब गुनाह माफ करेगा। इमाम ने इस मुतालिक मजीद फरमाया, दुआ इबादत का फरमान है, इस मुताबिक चलना चाहिए। दुआ इबादत का फरमान है, उस मुताबिक चलना चाहिए। यहां पर कुछ हमारे लिए हिदायतें छुपी हुई है जो लिखी हुई नहीं है। आपने देखा कि दौरे शरीयत में हमारे इमामों ने हमें बहुत ही सख्ती से 5 वक्त नमाज पढ़ने का हुक्म फरमाया था। फिर मौला ने हमें दुआ इबादत के औकात और कितनी मर्तबा और कब पढ़ना का हुक्म फरमाया। जो फरमान है उसके मुताबिक चलना चाहिए। आज 3 वक्त का फरमान है, कल अगर मौला फरमाए कि तुम एक भी दुआ ना पढ़ो तो हमें सवाल नहीं पूछना है कि क्यों नहीं। आप ऐसे इस्माइलियों को जरूर जानते होंगे जो मौला को चैलेंज करते हैं कि हम क्यों 5 वक्त की नमाज ना पढ़े, हम क्यों शरीयत के रोजे ना रखें, हम क्यों शरीयत को ना फॉलो करें, जबकि हमारे दूसरे मुसलमान भाई बहन आज भी उसी तरह से 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं जो हम एक जमाने में पढ़ा करते थे। मौला को चैलेंज करते हैं, मौला की अक्ल में अपनी अक्ल दौड़ाते हैं। मौला माफ करे सबको, इंशाल्लाह मौला बहुत ही मेहरबान और निहायत ही रहम वाला है। लेकिन हम अगर इमाम के हकीकी मोमिन है तो हमें इमाम के फरमान पर चलना चाहिए, जिस मुताबिक उसने दुआ इबादत का फरमान फरमाया है उस मुताबिक चलना चाहिए। मौला फरमाते हैं, अभी तुम्हें दुआ पढ़ने का फरमान है, 200 बरस के बाद या कल सुबह अगर दुआ पढ़ने के लिए मना फरमाए तो नहीं पढ़नी चाहिए। और इसकी एक्सप्लेनेशन, वजाहत अभी अभी नाचीज ने यहां पर कर दी। आगे चलते हैं। ना फरमानी करे तो ऐसी पीरी मुर्शिदी का क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। एक तरफ से आप कहें कि या मौला मैं गुलाम हूं, मैं बंदा हूं, मैं तुम्हारी मुर्शिदी में, तुम्हारी बैयत में आता हूं। बैयत के अंदर जो वादा है मोमिन की तरफ से कि या मौला हम हर हमेशा जिंदा हाजिर व मौजूद जमाने के इमाम का फरमान मानेंगे, हमारा तन मन धन सब उस पर कुर्बान और उसका है। हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो मेरे मौला, मेरे मुर्शिद के फरमान के बाहर हो। फिर जब हमारा कन्वीनियंस ना हो, हमें सहूलत ना हो, हमें हमारे पास वक्त ना हो, हमें समझ में ना आए, तो हम कहेंगे सब फरमान मानेंगे, बस ये एक फरमान नहीं मानेंगे।
تو یہ ایسی پیری مرشدی سے کیا فائدہ، ایسی غلامی سے کیا فائدہ؟ یعنی کہ وہ غلام جو اپنے آقا کا پوری طرح سے فرمان نہیں مانتا، آقا اس کو پسند نہیں کرتا، ہرگز پسند نہیں کرتا۔ ابھی تمہیں فرمائے کہ اس راستے سے چلو تو اسی راستے سے چلنا چاہیے، جس وقت جو فرمان ہو اگر اس مطابق چلے تبھی ایسا سمجھا جائے گا کہ فرمان مانا۔ دوبارہ سے یہاں پر ہمارے طریقے کی جو بنیاد اصول دین ہے کہ زمانے کے امام کے فرمان کے مطابق چلنا چاہیے۔ اگر پچھلے کسی امام کا کوئی فرمان ہے جو ابھی تک شاہ کریم حاضر جامع نے تبدیل نہیں کیا ہے تو اس پر چلتے رہنا چاہیے جب تک کہ مولا اس فرمان کو کسی اور فرمان سے نہ بدل دے۔ جیسا کہ ایک اگزامپل کے طور پر ہمارے پچھلے جامع میں 48ویں جامع میں مولا نے فرمایا کہ جب لڑکی 14-16 سال کی ہو جائے اور لڑکا 16-18 سال کا ہو جائے تو اس کی شادی کر دو۔ شاہ کریم نے فرمایا حاضر جامع میں کہ اگر وہ 35 سال کا بھی ہو جائے لیکن اپنے قدم پر کھڑا نہ ہو تو اس کی شادی مت کرنا۔ آپ نے دیکھا کہ کون سے فرمان کو ہم کو ماننا ہے۔ اگر ایک فرمان ہے اور اگر اس کو نہیں بدلا گیا تو ہم اس فرمان کو مانتے رہیں گے جب تک کہ حاضر جمعہ اس کو نہیں بدلتا، یعنی کہ وہ فرمان ابھی تک ہم پر واجب، فرض اور کرنٹ ہے، یعنی کہ کنٹینویشن کے اندر ہے۔ ایک اور مثال لیتے ہیں، سلطان محمد شاہ کے ارلی ٹائم کے اندر شروع میں ہماری دعا گجراتی سندھی میں ہوا کرتی تھی۔ تقریباً 1954 میں مولا نے اس دعا کو تبدیل کر دیا۔ جب مولا کا فرمان آ گیا تو ہم نے بھی دعا کو تبدیل کر دیا۔ جب مولا نے 1917 کے قریب میں ہماری پرانی دعا کے اندر علی اللہ کا اضافہ فرمایا اور فرمایا کہ سجدے کے وقت اللہم لک سجودی و طاعتی کی جگہ پر علی اللہم لک سجودی و طاعتی پڑھنا، تو ہم نے ایسا ہی کیا۔ پھر 54 میں عربک دعا کو عراق، سیریا، ایران وغیرہ کی جماعت کے لیے بھیجا۔ پھر شاہ کریم نے 57 میں اس دعا کو یونیورسل یعنی کہ تمام جماعت کے لیے ایک کر دیا، اور پھر 64 اور 68 کے اندر اسی دعا کے اندر اور تبدیلیاں فرمائی۔ آپ تمام کو یہ یاد ہوگا۔ تب ہم نے ایسا نہیں کہا کہ پہلے یہ دعا تھی میں وہ پڑھوں گا، نہیں، حاضر امام کا جو لیٹسٹ کرنٹ فرمان ہے ہم نے اس کو مانا۔ دعا عبادت کا فرمان جو فرمایا اس پر چلے ہم۔ مولا آگے فرماتے ہیں ابھی تمہیں فرمائے کہ اس راستے سے چلو تو اسی راستے پہ چلنا چاہیے، جس وقت جو فرمان ہو اگر اس مطابق چلے تبھی ایسا سمجھا جائے گا کہ فرمان مانا۔ جس طرح سے راستہ بتانے والا چلائے اس مطابق چلنا تو منزل پر پہنچو گے۔ تم بھی اس مطابق چلو گے تب ہی منزل پر پہنچو گے، یعنی کہ اصل مقام پر
جس کے لیے ہم اپنی پوری زندگی کوشش کرتے ہیں، اس کا ایک ہی حقیقی طریقہ ہے، اور وہ ہے امام کی فرمان برداری۔ ایک ہی فور شور 100% گارنٹیڈ طریقہ ہے، اور وہ ہے امام کی فرمان برداری۔ مولا فرماتے ہیں تبھی منزل پر پہنچو گے، نہیں چلو گے تو نہیں پہنچو گے۔ کھانا ودان، کھانا ودان، کھانا ودان۔ منظوری دسمبر 29، 1893۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بہت نوازش۔ تھینک یو مکی صاحب، تھینک یو ایوری ون۔ May Mola bless all of us. May Mola help us understand and follow this Farameen. Ameen Ya Rabbal Alameen. Ya Ali Madad.